السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. ہمارے ساتھ آج چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب موجود ہیں. آج سپریم کورٹ میں تھے، کل جلسے میں تھے، اسے ایک دن پہلے لاک ڈاؤن کے لیے بنی گالا میں بھی تھے. بہت سے ایونٹس ہیں خان صاحب، لیکن سپریم کورٹ سے شروع کرو. تسلیم کریں گے فیصلہ جو بھی سپریم کورٹ جس طرح پہلے جوڈیشل کمیشن بیٹھی، جو انہوں نے فیصلہ کیا وہ ہم نے قبول کیا. یہ سپریم کورٹ کا نہیں ہوگا فیصلہ، یہ بھی جوڈیشل کمیشن بنے گی. آج ان کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ جوڈیشل کمیشن جو ہم نے آج سے 7 مہینے پہلے مانگی تھی، یہی تو کمیشن مانگ رہے تھے. ٹی او آرز کے اوپر پرابلم آئے، گورنمنٹ کے ٹی او آرز تھے ریجیکٹ کر دیے سپریم کورٹ نے. جو ہمارے ٹی او آرز تھے وہ گورنمنٹ نے ریجیکٹ کر دیے. یعنی نواز شریف اپنے ہی قانون فیصلہ کر رہا تھا کہ کس قانون کے تحت نواز شریف کا احتساب ہوگا. وہ ہونا ہی نہیں تھا، وہ انتظار کرتے رہے. اور اب یہ ایک پوری 7 مہینے کی سٹرگل کے بعد، میں اس لیے کل مبارک کا دن اور میں نے شکرانے کا دل بنایا تھا کہ 7 مہینے کے بعد اور پبلک نے سڑکوں پہ آ کے پریشر ڈال کے وہ چیز کی جس سے پاکستان میں پہلی دفعہ ایک ملک کے پرائم منسٹر کو ایک کمیشن کے سامنے کھڑا ہو کے جواب دینا پڑے گا. گیلانی صاحب بھی جا چکے ویسے اس سے پہلے. کمیشن کے سامنے نہیں، کمیشن کے سامنے گئے، عدالت کے سامنے گئے تھے، ان کو گھر بھی بھیجا گیا تھا. آپ کی ہمشیرہ کے اور جہانگیر ترین کے حکومت کہتی ہے ان کا بھی ساتھ احتساب کریں. کوئی اعتراض ہے تینوں میں سے کسی کو؟ اچھا مجھے یہ بتائیں، یہ سارا ایشو ہوا پینما کا، یہ پاکستان میں نہیں ہوا، آئس لینڈ میں بھی ہوا، برطانیہ میں بھی ہوا، ہندوستان میں بھی ہوا. پینما کے اندر انکشاف ہوئے، کمپنیز بنائی ہوئی تھی جن کمپنیز کے پیچھے اثاثے تھے، اور ان کے شریک کے کیس میں اربوں روپے کے اثاثے تھے. ٹھیک، اس کے اوپر ساری بات چلی کہ ایک ملک کا پرائم منسٹر اربوں روپے کے اثاثے جو ڈکلیئر نہیں کیے تھے، اپنے بچوں کے نام کے تھے، وہ ڈکلیئر نہیں کیے تھے، اس کے اوپر یہ ساری بات چلی. کسی دنیا کے ملک میں اگر ایک آفس ہولڈر ہو، پبلک آفس ہولڈر، اور اس کے اثاثے نکلائیں اور وہ اس نے ڈکلیئر نہ کیے ہوں، اور وہ تو یہ بھی نکلے کہ جب وہ پرائم منسٹر تھا اس نے خریدے ہوں، ایک دن 1 گھنٹہ آفس میں نہیں رہ سکتا. تو یہ سارا تو وہاں سے شروع ہوا. 1 منٹ آفس میں نہیں رہ سکتا. اب میں آپ کا سوال پہلے میں اپنا دوں. عمران خان آج تک کبھی کسی پاور کی پوزیشن میں نہیں رہا. کرپشن کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ پاور میں آ کے ذات کو فائدہ پہنچانا، یہ ہے کرپشن. یہ ابھی ورلڈ کانفرنس ہوئی تھی اینٹی کرپشن کی انگلینڈ کے اندر پینما کے بعد ہی، تو اس میں یہ ڈیفائن کیا گیا تھا کرپشن کیا. کرپشن یہ میں پاور میں آ کے پاور کو استعمال کروں پیسہ بنانے کے لیے ذاتی. ایک تو پاور میں نہیں رہا. دوسری رہ گئی چیز شوکت خانم کینسر ہاسپٹل، کہ یہی الزام لگا رہے ہیں نا کہ شوکت خانم سے پیسے بنائے. تو میرا اثاثہ کیا ہے؟ ایک لندن کا فلیٹ تھا. شوکت خانم کا ٹرسٹ 6 سال کے بعد بنا تھا. جب میں نے لندن فلیٹ لیا 83 میں نے فلیٹ لیا، تو اس کے 6 سال کے بعد ٹرسٹ بنا. 7 سال کے بعد 1 روپیہ اکٹھا ہوا. تو مجھے یہ سمجھا دیں کہ میں نے تو کوئی میرے اوپر تو نہ. آپ نے کہا تھا کہ اسی ٹی او آر کے تحت میرا احتساب ہو. اب آپ اتنی دلائل کیوں دے رہے ہیں؟ آپ میرا احتساب اور کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے تو مجھے ذرا ایک سمجھا دیں کہ کرپشن کا تو نہ ہوا میرے اوپر. ہو گیا کہ جی شوکت خانم سے پیسے، تو شوکت خانم سے 6 سال پہلے تو فلیٹ لیا تھا. اس کے علاوہ میں اس لیے آپ کو ڈکلیئر نہیں کیا نا آپ نے لندن کا فلیٹ. وہ نہیں ڈکلیئر کیا تھا، وہ تھا وہ سارا کچھ. میں نے یہ کہا کہ کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں نا میرے پاس اوورسیز کمپنی تھی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا انہی ٹی او آرز کے ساتھ احتساب کر دے. میں تیار ہوں. آپ تیار ہیں نا؟ ہاں میں دلائل دے رہے تھے کرپشن کی تعریف، میں نے کہا شاید کہیں کہ آپ کا وکیل کوئی اعتراض تو نہیں کرے گا. میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں یہ کہ کرپشن کا تو پہلے ہی میرے پہ نہیں لگتا نا. کرپشن تو اقتدار میں آ کے ہوتی ہے، میں تو اقتدار میں نہیں رہا. دوسری چیز رہ گئی شوکت خانم کی. ایک ہی میرا احساس ہے، جس کے اوپر یہ شور مچا رہے ہیں وہ بیچ کے یہ بنایا نا. وہ ساری ڈاکیومنٹس تیار ہیں. وہ آپ کے یاد ہے اپنے پروگرام میں مجھے بڑا گریل کیا تھا، میں آپ کو سمجھاتا رہا کہ وہ بینامی کے اوپر تھا نا جی. بینامی وہ بھی مجھے بعد میں، اگر آپ مجھے پہلے بتاتے میں وہ بھی بینامی تو ان کے اوپر لکھا جاتا ہے. وہ جو لکھتے ہیں نا اوپر، مجھے وہ وکیل نے بعد میں میرا تو نہیں، وکیل نے بنایا تھا نا، اس نے بتایا کہ بینامی اوپر پتہ نہیں لکھتے ہیں. پوائنٹ یہ ہے
کہ میرا سارا کچھ ڈکلیئرڈ ہے, میرے نام پہ ہے. ان کو پوچھ کیوں میں تیار ہوں کہ ایک ایک چیز میں بتا سکتا ہوں کہ جو میرا اثاثہ ہے وہ کدھر سے خریدا, کدھر سے پیسہ آیا, سورس آف انکم کیا تھی. اور میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ اگر کوئی میرے سے یہ پوچھے کہ میں نے کتنا پیسہ انگلینڈ میں بنایا فلیٹ بیچ کے, میں پیسہ کتنا سارے ریکارڈ ہیں. سو یو, یور سسٹر اینڈ جہانگیر ترین سب کے سب اگر اس ٹرائل سے گزرے کسی کو اعتراض نہیں؟ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. میں اب سے نہیں, میں 7 مہینے سے کہہ رہا ہوں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. میں ان کو بار بار کہتا ہوں. اچھا ایک اور بھی مجھے کاشف, مجھے ایک اور بھی میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے کہتا ہوں. دیکھیں لوگوں کو ایک چیز سمجھنی چاہیے کہ جو اپوزیشن ہوتی ہے نا, اس کا کام ہوتا ہے جب بھی پبلک کا پیسہ غلط استعمال ہو, ٹیکس پیئر کا پیسہ, یا جب ملک کا قانون توڑا ہو, اس کا کام ہوتا ہے الزام لگانا گورنمنٹ پہ. اپوزیشن کا اور کیا کام ہوتا ہے, اور گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے جواب دینا. ان کا کام یہ نہیں ہے کہ جب ہم ان کے اوپر سوال کریں یا یہ پکڑے جائیں پینما میں, یہ کہ جی آپ بھی کرپٹ ہیں. وہ آپ کو پتا نا کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ یہ اب میں اس کے اوپر آتا ہوں کہ کیوں ہوگا, کیا ہوگا اس سارے میں. اس سارے میں ہوگا یہ کہ اس کورٹ میں یہ بھی کہا جائے گا کہ عمران خان صاحب کی بھی ایک آف شور کمپنی ہے. اس میں یہ بھی کہا جائے گا کہ عمران خان صاحب نے اپنے گوشواروں میں وہ کمپنی ڈکلیئر بھی نہیں کی ہے. اب آپ میں اور نواز شریف میں فرق کیا ہے؟ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں. خالی سوائے اس کے کہ آپ کہیں گے کہ میرے پیسے ادھر سے آئے, وہ کہیں وہ یہ جس کے دیکھیں جو کمپنی لی گئی تھی عمران خان نے, وہ اس لیے لی تھی کہ عمران خان لنڈن کے انگلینڈ کا شہری نہیں تھا. عمران خان کی ساری انکم کاؤنٹی کرکٹ کھیل کے کرکٹ کی تھی, وہ ٹیکسڈ انکم تھی. عمران خان کے اکاؤنٹنٹ نے کہا یہ کہ کیونکہ آپ برطانیہ کے شہری نہیں ہیں, جب آپ برطانیہ میں کوئی پراپرٹی لیں گے, جو فلیٹ لیا, اور میں 13 سال تک پروفیشنل کرکٹ کھیل چکا تھا تب لیا, انہوں نے یہ کہا کہ آپ اگر کیونکہ آپ نان ریزیڈنٹ ہیں, آپ اپنے نام پہ لیں گے, آپ کو 35% کیپٹل گینز ٹیکس پڑے گا. یہ بھی انہوں نے بھی یہ کیا نا. اوہ نہیں, آپ یہ سمجھے کی کوشش کریں. میں برطانیہ کا شہری نہیں تھا, میرے برطانیہ کی انکم تھی, میری ٹیکسڈ انکم تھی, ڈکلیئرڈ انکم تھی. میں جائز میرا بنتا تھا کہ کیونکہ میں برطانیہ کا شہری نہیں ہوں, میں نے جب وہ فلیٹ بیچنا تھا میں ٹیکس نہ دیتا. وہ تو برطانیہ کے شہریوں کے لیے تھا, میں تو برطانیہ کے شہری نہیں تھا, تو میری انکم بھی باہر تھی. اس لیے میں تو ہر طرح میرا لیگل تھا, میں نے کوئی قانون نہیں توڑا. برطانیہ کے لیے ڈکلیئر تو کرنا, برطانیہ میں بھی پراپرٹی ڈکلیئر کرنی پڑتی ہے نا اگر آپ کی برطانیہ ہے. کاشف آپ بات سمجھنے کی کوشش کریں. آپ اگر برطانیہ کے شہری نہیں ہیں, آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ میں جا کے اگر وہاں پراپرٹی بیچوں تو میں کیپٹل گینز ٹیکس دوں. میں یہ کہہ رہا ہوں اگر آپ پاکستان کے شہری ہیں اور اپنا گوشوارہ دیتے ہیں تو آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ میرے پاس لنڈن میں پراپرٹی ہے. لیکن کاشف میری انکم ہی باہر تھی. پاکستان میں جب 96 ٹیکس پہلا کھلاؤں 3000 روپیہ تو ٹیکس میچ انکم تھی. یہاں سے تو انکم ہی نہیں تھی, انکم تو باہر کی تھی ساری. بولے پھر بھی کرنی پڑے گی. چلے میرا ایک سوال, وہ آپ کو پھر بھی ڈکلیئر کرنا پڑے گا, لیکن پھر بھی سوال میرا, اگر عدالت کہتی ہے, ایک منٹ چھوڑیں, تو اس کا مطلب کہ کرپشن کا پیسہ تو نہیں ہے نا, بلیک کا پیسہ تو نہیں ہے نا, ٹھیک ہے, ٹیکس پیئر پیسہ تو ہے نا. اور پھر وہ پاکستانی جس نے باہر حلال کی پیسہ کما کے پاکستان پیسہ لیا, تو آپ کو نواز شریف کی آف شور کمپنیوں سے اعتراض نہیں ہے, پیسہ کہاں سے آیا اس پر اعتراض. اب مجھے اعتراض یہ ہے کہ یہاں سے پیسہ انڈکلیئرڈ انکم, نہ انہوں نے بتایا کہ پیسہ کدھر سے آیا, نہ اس کے اوپر ٹیکس دیا, اور منی لانڈرنگ کر کے باہر لے کے گئے. یعنی یہاں سے پیسہ, ایک منٹ, یہاں سے ہماری طرح کے پاکستانیوں پہ پاکستان چل رہا ہے. ہم جو باہر محنت کر کے اپنا حلال کا پیسہ پاکستان لے کے آتے ہیں, 19 ارب ڈالر کی ریمیٹنس پاکستان کو سسٹین کر رہی ہے ہماری طرح کے لوگ. یہ جو لوگ ہیں اس ملک سے پیسہ چوری کر کے ہنڈی کے ذریعے باہر بھجواتے ہیں اور وہاں جا کے پراپرٹیز لیتے ہیں, پاکستان کو تباہ کر رہے ہیں. اب یہی جواب دینے نا میاں صاحب, اگر عدالت یہ کہتی ہے, نہیں جواب کیا, نہیں جواب تو آ گیا. ایک منٹ کاشف, پہلے یہ سمجھیں, یہ جواب آ گیا ہے. پینما کے اندر یہ جواب آ چکا ہے. پینما میں ہوا کیا ہے, پینما میں اندر کمپنیز کی انکشافات ہو گئے. جب کمپنیز کے انکشاف ہوئے تو پتا چلا کہ مریم نواز کی 2 کمپنیز ہے 2006 سے. اب ان 2006 وہ جو کمپنیز تھی اربوں روپے کی ان کی پراپرٹی نکلائی مے فیئر کی.
اب جب اربوں روپے کی پراپرٹی نکلا ہی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے سیدھا سیدھا, یہ تو اب شک نہیں نا کہ مریم کی وہ پراپرٹیز بینیفیشری اونر وہ ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں. حسین نواز نے کنفرم کر دیا ٹی وی پہ آ کے کہ ہم مریم کی پراپرٹیز ہیں, تو اس میں تو شک ختم ہو گیا. ٹرسٹی کہتے ہیں نہ حسین نواز کہتا ہے وہ ٹرسٹی ہے, نہیں پینما پیپر کہتا ہے آئی سی آئی جے والے کہتے ہیں کہ آپ بینیفیشل اونر ہیں. ہاں اس نے نہیں کہا کہ یہ بینیفیشل اونر, اس نے کہا یہ ٹرسٹی ہے, خالی اس کا لینا دینا کوئی. آئی سی آئی جے یہ کہتی ہے کہ یہ بینیفیشل اونر ہے. There's a difference between the two. الزام آئی سی آئی جی کی طرف سے کہ آپ بینیفیشل اونر. آئی سی آئی جی کو کسی نے ابھی تک ڈسپیوٹ نہیں کیا. جن کے نام آئے ہیں وہ کورٹ لے کے جانا تھا, ابھی تک نہیں. جن کے نام آئے ہیں ساروں نے تسلیم کیا ہے. اور اب بات یہ, نواز شریف اس طرح پھنستے ہیں کہ مریم نواز کی تو کوئی اپنی انکم تھی نہیں, آج تک تو انہوں نے کوئی انکم دکھائی نہیں ہے, نہ ان کے ہسبینڈ نے دکھائی ہے, تو پیسہ اس کا مطلب نواز شریف کا تھا. تو یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, اور یہ کیس یہ ہے کہ یہاں کا پیسہ باہر گیا, یہی کیس ہے. اگر سپریم کورٹ کہتی ہے بڑی فریولس قسم کا آرگومنٹ ہے آپ کا خان صاحب, یہ ہم نہیں مانتے اس کو, پھر مانیں گے, پھر بھی فیصلہ مانیں گے. دیکھیے جی وہ تو ماننا پڑے گا آپ کو. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جب ایک ایکسپٹ کریں کمیشن, جو ہم 7 مہینے سے ڈیمانڈ کر رہے تھے, جو بھی کمیشن کا رزلٹ ہے وہ ایکسپٹ کرنا واٹ ایور دا ٹی او آرز. نہیں ٹی او آرز جب تک یہ بنائیں, نواز شریف کے ٹی او آرز نہیں. اگر وہ کہہ دیتے ہیں ٹی او آرز ہم یہ والے مانیں گے, اور آپ کہتے ہیں یہ ٹی او آر تو ٹھیک نہیں ہے, نواز کے ٹی او آر تو ریجیکٹ کر دیے نا انہوں نے, اس میں ایک ادھا ایڈیشن کر کے کر لیں. دیکھیں وہ آپ کو یہ کرنا, ریگارڈلیس آف واٹ ٹی او آرز, آپ پھر بھی مان رہے ہیں. ہمیں کرنا پڑے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے عدالت کو, جب عدالت نے کہا کہ آپ اپنے ٹی او آرز دیں, ہم فیصلہ کریں گے کون سا ہے, ہمیں یہ ایکسپٹ کرنا پڑے گا. سو واٹ ایور دا ٹی او آرز, اگر کل آپ کو نائل کر دیتی ہے عدالت, پھر میں ایکسپٹ کر لوں گا, آؤٹ آف پالیٹکس میں ایکسپٹ کر لوں گا. اگر کورٹ کہتا ہے کہ نواز شریف اور عمران خان دونوں نائل ہیں, دونوں نے اثاثے چھپائے ہیں, میں نے اگر کوئی جرم کیا ہے مجھے نکالنا چاہیے پالیٹکس سے, میں ایکسپٹ کروں گا اس چیز کو. اور اگر ان کو کلیئر کر دیا اور آپ کو باہر کر دیا, وہ جو الیکشن کمیشن میں ہوا ہے, نام اس کا پینما میں آتا ہے, ریفرنس میری بھیج دیتا ہے یاد صادق. یعنی اس کو بھی میں سوچا, میں نے کہا کوئی اس کی بیک گراؤنڈ تھی, کوئی تھا, کوئی پڑھا لکھا آدمی ہے. لیکن میں حیران ہوتا ہوں کاشف, ان پہ, ایاز صادق پہ اور باقیوں پہ, ان سب کو پتا ہے کہ نواز شریف کرپٹ ہے, ان سب کو پتا ہے کہ پینما میں نواز شریف جھوٹ بول رہا ہے. نواز شریف نے کہا کہ میں نے 2005 میں لیے ہیں, یہی کہا نا اس نے, ہماری یہ فلیٹ 2005 2005 اچھے 2006 میں اچھے لیے. اب چودھری نثار کی سٹیٹمنٹ ہے, آپ 4 سال آج سے 2012 کی سٹیٹمنٹ آپ کے نکالے تھے, کہتا ہے وہ کہ جناب نواز شریف نے 90s میں لیا ہے. خواجہ آصف کی سٹیٹمنٹ ہے 90s میں لیا ہے, وہ آپ کے ہم نے اتنے سارے پروگرام کیے تھے, اسی وجہ سے نکلتی آ رہی تھی اس میں. اچھا اس نے کہا 90s, صدیق الفاروق نے کہا, اس کے بعد کلثوم نواز صاحب نے کہا. اب یہ سارے کہہ رہے ہیں 90s میں لیے ہیں, نواز شریف کہہ رہے ہیں 2005-6 میں لیے ہیں. وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اسے پتہ ہے کہ جو بھی چیز 2005 سے پہلے لی وہ چوری کے پیسے سے لی ہے, اس لیے جھوٹ بول رہا ہے نا. آپ کا خیال ہے ان کے پاس منی ٹریل نہیں ہے 2005 سے پہلے کی؟ منی ٹریل انہوں نے بنانی تھی 2006, وہ جو ڈرامہ سارا وہ بیچ پوچھ کے جو ہم نے سعودی عربیہ میں کوئی سٹیل مل بیچ کے لی, یہ ہے نا انہوں نے کہا. اب اگر وہ منی ٹریل وہ ہے ہی نہیں 2005 سے پہلے, اس کا مطلب 2005 سے اگر ہم یہی ثابت کر دیں کہ یہ 2005 سے پہلے فلیٹ لیے ہیں, اس کا مطلب نواز شریف پکڑا گیا چوری میں. بنیادی طور پہ یہ ثابت کرنا ہے کہ 2006 سے پہلے کے ہیں یا بعد کے. 2 چیزیں ثابت کرنی ہیں. ایک یہ کہ مریم نواز ان کی ڈیپینڈنٹ ہے, وہ انہوں نے 120 کے گوشواروں میں لکھ کے دیا ہوا, تو NA-120 کے گوشوارہ کہ وہ آپ کے پاس پڑا. ہاں وہ ہے ہمارے پاس گوشوارہ. اچھا انہوں نے عدالت میں کہہ دیا کہ وہ ڈیپینڈنٹ ہی نہیں ہے, الیکشن کمیشن میں بھی کہہ دیا کہ وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. جب الیکشن یعنی گوشواروں میں لکھا ہوا ہے, اور اس کا مطلب کہ انہوں نے چینج کیے پیپر, اس کا مطلب کہ اوریجنل جو پیپرز تھے الیکشن کمیشن کے پاس اور FBR کے پاس انہوں نے چینج کیے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس تو ہے وہ پیپرز. میں ایک بریک لیتا ہوں, یہ بڑی, اور یہ ایک اور بہت بڑا, اور میں آپ کہہ رہا ہوں کہ یہ اداروں کا بھی ٹرائل ہوگا. اداروں کا ہی تو ٹرائل ہوگا. نہیں, اداروں کا ٹرائل اس لیے ہوگا کہ انہوں نے اگر چینج کیے پیپرز, انہوں نے ڈاکیومنٹس کو چینج کیا نواز شریف کو بچانے کے لیے, یہ پکڑے جائیں گے آپ. اور یہ بھی نہیں, نادرا کا بھی ٹرائل ہوگا. آپ دیکھتے رہیں کہ نادرا بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی.
नादरा, FBR, इलेक्शन कमीशन, FIA, SCCP, इन सारों का ट्रायल होगा। सर यही ट्रायल है, यही आपकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं। ब्रेक के बाद मुझे बताइएगा ये भी कि आप इनके ऊपर पहले से एतमाद नहीं करते रहे। नैब है, FIA है, ये वही इदारे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा हम नहीं कर सकते, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी आपकी जो है वो कहते नहीं हम नहीं कर सकते। अब सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं इदारों से तो इन्वेस्टिगेशन करानी, और ये इदारे सारे वफाकी हुकूमत के नीचे आते हैं। आप फिर भी एतबार किस बात पे कर रहे हैं, पहला सवाल। और मैं जरा लॉकडाउन के ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहूंगा आपका, लॉकडाउन ने आपकी पॉलिटिक्स बचाई खान साहब, या आप चाहते ही थे? माफी चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने, क्योंकि ये भी है कि आप क्या वाकई चाहते थे सुप्रीम कोर्ट ऐसे ले, क्योंकि आपके बयानात तो इस तरफ निशानदेही कर रहे थे कि आपने कहा एक दफा 23 अक्टूबर की बात है कि सुप्रीम कोर्ट में केस चलेगा और ये सजा भी देगी। नहीं, मैं तो इस काम के लिए नहीं आया, मैं तो उसको वज़ीर-ए-आज़म वज़ारत उस्मा से हटाने के लिए देता हूं आपका। एक ब्रेक लेते ना जी। तो क्या अदालत का जो फैसला था उसने इन्फ्लुएंस किया खान साहब के फैसले को? एक ब्रेक लेते, ब्रेक बाद वेलकम बैक नाज़रीन। खान साहब, ये क्या ये जो सुप्रीम कोर्ट ने उठा लिया इस केस को और जो प्रोसीडिंग्स हुई, क्या उसने आपकी पॉलिटिक्स बचाई है? फंस गई थी तरीके साहब, बंदे नहीं थे सड़कों पे, निकलने का रास्ता कोई नहीं था, सडनली सुप्रीम कोर्ट ने आपको रास्ता दिया। अच्छा मुझे काशिफ ये बताओ कि चले आप कहते हैं कि अभी मैं इसके ऊपर भी आता हूं, नवाज शरीफ ने 8 साल इस मुल्क को कहा कि मैंने कोई मुआहदा साइन नहीं किया सऊदी अरेबिया से, मुशर्रफ के और सऊदी अरेबिया के बीच में, जब यह एनओ लेके जद्दे गया था। 8 साल कौम को कहता रहा कि मेरा कोई मुआहदा नहीं था, और यह भी कि एक लीडर अपनी पार्टी को छोड़ के मुल्क छोड़ के चला जाए, और 8 साल के बाद पता चला कि उन्होंने आके दिखा दिया कि मुआहदा था। यानी 8 साल एक झूठ बोलते रहे और पकड़ा गया, उसके बावजूद भी वो नहीं मरा, यानी फिर भी पॉलिटिकली वो आगे खड़े हो गए। और जब वो गया तो एक आदमी सड़क पे नहीं निकला, और जब वो वापस थोड़ी देर पहले आया 2008 में, तो धक्के मार के जब लोगों ने मुशर्रफ ने उसको बाहर भेजा, यानी सारी कौम थी, कोई भी पब्लिक नहीं थी, उसके बावजूद भी वो पॉलिटिकली नहीं मरे। ठीक, मुझे ये बताएं कि एक पार्टी जो कि निकल रही है, एक सारी कौम जानती है कि प्राइम मिनिस्टर की करप्शन और या ताकतवर की करप्शन कभी पकड़ी गई नहीं है। इस मुल्क का रिकॉर्ड है कि इस मुल्क के अंदर जो पावर में आता है वो कभी जो मर्जी करे, हमारा कानून के इदारे और जो आपने देख लिया हमारे जो इंसाफ के इदारे हैं, ये किसी ताकतवर को नहीं पकड़ते, सिर्फ बेचारे कमजोर लोगों को। और ये कल्चर ही ये है कि पुलिस वाला चेक पॉइंट के ऊपर भी वो बेचारा कमजोर गरीब सी मोटरसाइकिल पे होगा, उसको रोक लेगा, एक पुरानी गाड़ी रुकेगी तो उसको रोक लेके पैसे ले लेगा, लैंड क्रूजर नहीं रुकता, लैंड क्रूजर को नहीं। ये हमारा कल्चर है कि एक कमजोर के लिए एक कानून और ताकत के लिए दूसरा, और ये अलमिया है। इसके ऊपर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि कौमें बड़ी बर्बाद हुई जिधर ताकतवर और कमजोर के लिए। रूल ऑफ लॉ क्या है, कानून की बालादर हुक्मरानी क्या है कि सबके लिए कानून है, ये है। इसलिए मैं इसके लिए निकल रहा था, मैं ना निकलता, मैं आपको बता रहा हूं रमजान के बाद इशू डेड हो गया था। आप अगर कोई रिकॉर्डिंग निकाल लें वो असेंबली की, ख्वाजा आसिफ असेंबली में कहता है कि मियां साहब आप फिक्र ना करें, थोड़ी देर के बाद लोग पैनामा को भूल जाएंगे, आपको कोई फिक्र की जरूरत नहीं है। नहीं सर, लेकिन लोग ना स्विट्जरलैंड के अकाउंट्स भूले हैं, ना सरे पैलेस भूले हैं, ना उन्होंने पैनामा भूलना था। ये नहीं भूलते लोग ये चीजें, अब हिस्ट्री इनको जिंदा रखती है। नहीं, बिल्कुल भूलते हैं, सारे महल भूल गए। द पीपल्स पार्टी के साथ क्या किया उन्होंने वोट? लेकिन इदारे कमजोर निकले। नहीं, अगर आप वो कहें कि इदारों ने कुछ किया नहीं, लेकिन लोगों ने तो वोट नहीं दिया उनको। मैं कुछ और कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि नंदीपुर हुआ इतना बड़ा स्कैम, उसके अलावा मैं आपको स्कैम्स गिना दूं, अब हमें पता ही नहीं चलता कौन सा स्कैम पकड़े। न्यू एयरपोर्ट का स्कैम देखें, वहां एस्केलेट होकर कॉस्ट किधर से किधर पहुंच गए। हमने एक फ्लाईओवर इन्होंने बनाया, हमने वहां पख्तूनख्वा पेशावर में बुलाया, इन्होंने आजादी चौक लाहौर में बुलाया। 83 करोड़ रुपए किलोमीटर पे हम वहां बना रहे हैं, 211 करोड़ रुपए किलोमीटर पे ये बना रहे हैं। अब जमीन का तो इश्यू नहीं था ना, फ्लाईओवर है। ये कैसे हो सकता है कि 1 अरब 30 करोड़ पर किलोमीटर का फर्क है? तो ये सारे भूल ही जाते हैं ना लोग, इतने एक के बाद दूसरा स्कैम आता है, लोगों को पता भी नहीं होता। अच्छा, लेकिन क्या आपने अपने सामने वाले लॉन में जिस वक्त ये फैसला हुआ और सुप्रीम कोर्ट की बात आई, आपने अपने लोगों को कहा नहीं बच गए? मेरी अर्ज सुने,
کہا تھا سر میں میری آپ سے بالکل یہ نہیں کہا. میں آپ کو بتاتا ہوں. بات یہ ہوئی کہ یہ جب اس نے خواجہ آصف نے کہا نا کہ میاں صاحب یہ بھول جائیں گے لوگ کہ اربوں روپے کی عوام کی چوری, اور پارلیمنٹریرین کہہ رہا ہے پارلیمنٹریرین کا کام ہی ہوتا ہے عوام کے پیسے کی حفاظت کرنا. یہ عوام کے پیسہ لٹ گیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی فکر نہ کرو. تو اس کے بعد میں نے تب اس سے پہلے میں نے سوچا ہوا تھا کہ اگر یہ ٹیورز پہ نہ ہوا میں سڑکوں پہ نکلوں گا. میں کہتا گیا ہر جگہ, میں نے کہا سڑکوں پہ آہستہ آہستہ ریلی شروع کی, پبلک کو اوپینین موبلائز کیا. جو آپ کہہ رہے ہیں نا رسک تھی, رسک ادھر نہیں تھی, ادھر تو ون ون سچویشن تھا. رسک رائیونڈ تھی. رائیونڈ رسک کیوں تھی؟ کیونکہ وہ بڑی ویرانے میں تھا, وہاں پاپولیشن بیس نہیں تھا, وہاں لوگ لانے پڑنے تھے. جب رائیونڈ میں پبلک نکلا ہی نا, اس کے بعد میں مطمئن ہو گیا. لیکن آپ کی پبلک جلسے پہ ایک دن کے نوٹس پہ آ جاتی ہے, مار کھانے کے لیے ایک مہینے کے نوٹس پہ بھی نہیں آئے گی. آپ کا ووٹر ہی اس قسم کا. کاش میں آپ کو عرض کرتا ہوں, ہماری جو پارٹی ہے دھرنے سے پہلے ایک پارٹی تھی جو آپ کہہ رہے ہیں, دھرنے کے بعد دوسری پارٹی ہے. ہم نے تو ابھی تو کچھ کیا ہی نہیں تھا. ہم نے تو 2 کو کرنا تھا سب کچھ. اور اب میں آپ کو آپ نے یہ کہا نا اپنے ورکروں کو بنی گالا پہنچو تو 200-400 سے بندہ اوپر آئے گا. ہمارے صرف بنی گالا نہیں تھے ورکر, ہمارے سارے اسلام آباد میں ورکرز تھے. یہ جو لوگ پہنچے 15 گھنٹے کے نوٹس پہ یہ اتنا بڑا جلسہ ہوا ہے, اس پہ سے کئی لوگ یہاں پہلے کے پہنچے ہوئے تھے. اگر اسی 2 نومبر کو لاک ڈاؤن ہوتا, مجھے بتائیں میں سے کتنے لوگوں نے آنا تھا؟ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں, لاک ڈاؤن ہوتا میں اس سے زیادہ لوگوں نے آنا تھا. جو لوگ آئے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں آنا تھا. دیکھیں کئی لوگ مایوس ہو گئے جب آپ نے کہا نا ان کے, ہمارا تو جنونی نوجوان ہے, وہ تو آئے ہوئے تھے نواز شریف کو, وہ تو اس کو پھانسی دینے لیے آئے ہوئے تھے, وہ تو آگے ہمارے سے. سر لیکن 28, 29, 30, 31 تقریباً یکم بھی آپ کا تو برکر روڈ پہ نہیں. ہم تو جناب ہم نے وہ مجھے جی کہ عمران صاحب اب باری گالا سے باہر نہیں نکل رہے. میں نے باہر کیوں نکلنا تھا؟ میں نے تو 2 کو نکلنا تھا. ہمارا تو میچ 2 کو تھا. 28 کو تو آپ نے میچ ایکسپٹ کر لیا تھا نا, وہ لال حویلی والا. وہ تو لال حویلی نیٹ پریکٹس تھی, میچ میرا 2 کو تھا. میں پاگل ہوں کہ میں 2 سے پہلے جا کے اپنے آپ کو گرفتار کروا لوں. میرا بڑا کلیئر تھا, اور میں نے اپنی ٹیم کو بھی یہاں رکھا ہوا تھا. لوگ شور مچا رہے جی آپ کے لوگ نہیں لگ رہے, ان کو نکل کے گرفتار ہو گئے. ہم نے جب میچ ہی 2 کو کھیل رہا تھا, ہماری تو ساری پریکٹس تھی. میں اب میری بات سنیں, آپ نے کہا نا زیادہ سے زیادہ کیا ہونا تھا, انہوں نے سارے بلاک بھی کر دیتے تو اتنے زیادہ لوگ نہ آتے, 10 لاکھ لوگ نہ آتے. اگر نہ بھی آتے ہماری جیت ہے. ہم عوام کی پیسے کے لیے نکل رہے ہیں, ہم اس ملک کے بڑے بڑے ڈاکوؤں کی کرپشن کے خلاف نکل رہے ہیں. پولیٹیکل پارٹی کا اور کام ہوتا کیا ہے؟ ہم فرینڈلی اپوزیشن نہیں ہے جس طرح یہ مکا کر کے ان دونوں نے 8 سال ملک کو لوٹا ہے مل کے. کیا کیا انہوں نے؟ لیکن خان صاحب اگر 5 لاکھ لوگ 2 لاکھ لوگ سڑکوں پر ہوتے اس دن یکم کو, جس دن سپریم کورٹ کا اجلاس چل رہا, بھرے ہوتی سڑکیں تحریک انصاف کے ورکروں سے, کیا پھر بھی یہی فیصلہ کرتے ہیں؟ جو اچھا اب پہلے تو 2 مختلف چیزوں پہ آئے نا. آپ نے مجھے یہ کہا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ سپریم کورٹ میں چلتا رہے گا کیس اور ہم اپنا یہ رکھیں گے. میں نے بالکل یہ میرا فیصلہ تھا, کیونکہ کیسز تو یہاں اصغر خان کا 20 سال کیس چلا ہے, کیسز تو چلتے رہتے ہیں, اور اس لیے میں نے تو نہیں روکنا تھا. اگر سپریم کورٹ میں کیس لگ جاتا میں نے تو نہیں روکنا تھا. دوسری چیز کہ انہوں نے کمیشن بنا دی. جب انہوں نے وہاں بات کی, ہم سن رہے تھے سپریم کورٹ نے, جب انہوں نے ہم نے چیزیں سنی اور پھر انہوں نے ریکویسٹ کی. پہلے انہوں نے جس طرح کا فریم کیا کہ جو ہونے لگا ہے سپریم کورٹ میں, اور میں اس میں اپنی تحریک انصاف کے لوگوں کو میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ یہ 1 مہینے کی جو کیمپین تھی, اس سے عوام کی رائے چینج ہوئی ہے. اور میں آپ جیسے میڈیا والوں کو بھی کریڈٹ دیتا ہوں کہ میڈیا نے بھی اپنا رول پلے کیا. ایک فضا بری ملک میں لوگوں نے ڈیمانڈ کیا کہ کیا وجہ جناب اربوں روپے کی چوری ہے, بچے متضاد بیان دے رہے ہیں, صاف پتہ چل رہا ہے جھوٹ بول رہے ہیں, اور اس کا احتساب نہیں ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ جس نے پہلے فریولس کر کے ہماری پٹیشن باہر پھینکی تھی, یہ پبلک نے, یہ پبلک پریشر نے, یہ عوام سڑکوں پہ نکلی, انہوں نے فضا چینج کی, اور اس فضا کی وجہ سے جو سپریم کورٹ نے کامنٹس دیے
پہلی تاریخ کو جو کامنٹس کی وجہ سے آپ لوگوں نے ہم نے تب شیخ رشید صاحب کہتے ہیں میں سپریم کورٹ سے نکلا, میں بنی گالا آیا, میں نے خان صاحب سے بات کی, خان صاحب اس وقت تک قائم تھے, ان کے موڈ میں کوئی تبدیلی نہیں تھی. اس نے کہا پتہ نہیں پھر کسی پیر نے پڑھ کے پھونکا, کسی تعویذ کا اثر ہوا. شیخ رشید نے بالکل بات میرے پاس آئے اور وہ بڑے خوش تھے سپریم کورٹ سے. شیخ رشید تو وہ تو کہہ کے آئے تھے کہ آپ کے نیچے تو مانیں گے, کسی اور کے نیچے نہیں مانیں گے ہم. وہ نے کہا جج سنیں گے, کوئی کمیشن نہیں ہوگا. شیخ صاحب اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ جو پیر ہے نا وہ سوٹ بوٹ والا پیر ہے. بالکل دیکھیں یہ شیخ صاحب نے کہا ہے, اپنے ٹی وی انٹرویو کی بات کر رہے ہیں. ایک کاشف ایک چیز اب یاد رکھ لیں کہ مجھے کوئی آج تک دنیا میں میری زندگی میں کسی نے مجھے کنٹرول نہیں کیا. میں 5 سال کا تھا, میری ماں جس سے میں سب سے زیادہ پیار کرتا تھا, میری ماں کو بھی پتا تھا کہ اگر وہ مجھے کنونس کر لیں تو میں بات مانتا تھا. زبردستی میں بات کوئی میری ماں نہیں منوا سکی. کبھی نہ سمجھنا کہ میں کوئی امریکہ, کوئی فوج, کبھی کسی کوئی پیسے, کوئی مجھے کنٹرول نہیں کرتا. اب میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا ہم نکلے کس لیے تھے, ہم نکلے تھے اس کا تلاشی لینے کے لیے. جب سپریم کورٹ نے تلاشی کا فیصلہ اور دے دیے کامنٹس, اور آج تو اس سے بھی زیادہ جو آج ہوا ہے, تو ہم یہی تو چاہ رہے ہیں. ہم تو کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے اپنے اداروں کو دیکھنا چاہتے ہیں. میں نے کہا تھا اداروں کا ٹیسٹ ہے, سپریم کورٹ کھڑا ہو گیا. میں آج بڑا خوش ہوں. اور اچھا اب ایک اور میں ساتھ کیویٹ ایڈ کر دوں, جو آپ کی بات ہے, یہ سپریم کورٹ سے پہلے جو 31 کی رات کو جو انہوں نے کیا پرویز خٹک کے جب وہ آ رہے تھے, غیر قانونی, ڈکٹیٹوریل. یہ کوئی جمہوریت کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ چیف منسٹر ایک ملک میں کاروان لے کے کوئی بلاک نہیں کرنے آ رہا تھا, وہ بنی گالا آ رہا تھا, میرے گھر آ رہا تھا. کون سا ملک میں مجھے کوئی آئین کی شک بتائیں جو روکتی تھی؟ مجھے ایک بتائیں اس نے قانون توڑا تھا جو انہوں نے اس دن. ایک جواب دے خان صاحب, 2 نومبر کا آپ کی کال لیگل تھی یا لیگل تھی؟ بالکل لیگل تھی. شہر کو لاک ڈاؤن کر دینا لیگل ہے, دفتر کو کام نہیں کرنے دیں گے لیگل. مجھے یہ بتائیں شہر لاک ڈاؤن کیسے ہوتا ہے؟ جو پبلک سڑکوں پہ نکلا شہر لاک ڈاؤن ہو گیا؟ ضروری نہیں ہے آپ 6 جو انٹری پوائنٹس ہیں وہ بند کر دیں, آپ کے پاس 200 لوگوں میں آپ کو شہر بند کر. مجھے یہ بتائیں 10 لاکھ لوگ شہر کے اندر آ جائے تو لاک ڈاؤن نہیں ہوگا؟ وہ 10 لاکھ لوگ اگر آپ سڑکوں پہ آ جائے ایک اور بات ہے, 10 نہ ہو, اگر صرف 10,000 ہوں. میں نے 10 لاکھ, میں کہا 10 لاکھ لوگ آئیں گے اور شہر بند ہو جائے گا. اور کب تک بند رہے گا؟ جب تک کہ یہ یا تلاشی نہیں دے گا. سر یہ آپ دار و خلافہ کیسے بند کر سکتے ہیں کسی ملک کا؟ کاشف آپ پچھلے 4 دنوں میں گوٹمالا احتجاج جائز ہے, شٹ ڈاؤن کی بات شہر بند ہے. سر میں آپ کو ذاتی مثال دینے لگا ہوں. میں تھائی لینڈ میں تھا, آپ کو پتا ہے کتنے وائلنٹ وہاں پہ احتجاج ہو رہے تھے. انہوں نے کہا ہمیں پتا ہے ہمارے ملک میں کتنا ٹریولر آتا ہے. انہوں نے اپنی جگہ مختص کی تھی کہ ہم اس سے باہر نہیں نکلیں گے, اور بہت احتجاج کرتے تھے. ایونچولی انہوں نے ٹیک اوور کر لیا ایئرپورٹ کو, لیکن اس سے پہلے جتنا احتجاج ہوا وہ انہوں نے اپنے ڈیزگنیٹڈ ایریاز میں کیا. ایک منٹ کاشف, ہم نے 126 دن ایک ادھر جگہ میں گزارے, کسی نے کچھ نہیں کہا. لیکن آپ جب کہتے ہیں میں شہر بند کروں, that's something which is questionable. اور 10 لاکھ لوگ کسی 5 لاکھ لوگ شہر میں آ جب بند ہو جائے تو نہ آتے, کیوں نہ آتے تو شہر بند نہیں ہوتا. میں نے تو کہا تھا لوگ آ کے شہر بند ہوگا. آپ کی جو ریڈنگ ہے نا, دیکھیں آپ اس کو غلط اسیوم کر رہے ہیں. سیول کیپٹل ہے ساؤتھ کوریا کا, بند ہے آج, بند ہے. پرائم منسٹر بلکہ میرے پریزیڈنٹ نے شاید ریزائن کر دیا ہے. پبلک سڑکوں پہ آ گئی ہے. کسی نے لاٹھی چارج نہیں کی, کسی نے گولیاں نہیں ماری, کسی نے ربر بلٹس نہیں ماری, کسی نے اریسٹ نہیں کیا. گواٹامالا میں کسی کو اریسٹ نہیں کیا. یہ شہریوں کا رائٹ ہوتا ہے. ہم ابھی غلامی کی ذہنیت سے نہیں نکلے کہ طاقتور جو ظلم کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. اقتدار میں آ کے ڈنڈے مارے, جیلوں میں ڈالے, عورتوں کو گلے بالوں سے گھسیٹے, ہم قبول کر لیتے ہیں کیونکہ ہماری غلام ذہنیت ہے. میں آزاد آدمی ہوں, میں چاہتا ہوں میری قوم آزاد ہو. میں چاہتا ہوں کہ میری قوم یہ جو ظالم آ کے جو اقتدار میں بیٹھ کے ظلم کرتا ہے اس سے آزاد ہو. یہی نواز شریف جب یہ لانگ مارچ پہ نکل رہا تھا, یہ جی میرا رائٹ ہے, میرا حق ہے, پولیس ہمیں کچھ نہ کرے, یہ سارے ڈرامے اس نے کیے ہوئے ہیں. وہ ہمیں جی میرے گھر کے وہ ہم ٹانگیں توڑ دیں گے وہ رائے میں 5 کلومیٹر دور ہم نے کیا ہے. یا میرے گھر پہ انہوں نے مجھے کس قانون کے تحت مجھے ہاؤس اریسٹ کیا, میری بہنوں کو نہیں آنے دیا یہاں اندر, یعنی کس قانون کے تحت کیا؟ کیونکہ یہ طاقتور ہے, یہ پاور میں آ کے ایک بن جاتا ہے. پریزیڈنٹ ہاؤس کے دروازے کے اوپر چڑھے ہوئے نون لیگ, پریزیڈنٹ ہاؤس کے دروازوں پہ چڑھے, آصف زرداری جب پریزیڈنٹ تھا, نون لیگ وہاں دروازوں پہ چڑھی ہوئی ہے. ان کو تو کسی نے ڈنڈے نہیں مارے.
ہم یہ ہیں فیشسٹ. تو کل پر میں آپ کو بتاؤں پشاور بند کرنے کی کال دے دیں اسفند یار ولی صاحب, آپ کہیں گے ٹھیک ہے بند کر کے دکھا دے نا, بند کر کے دکھا. پہلے تو یہ بتائے ڈیمانڈ مجھے بتائے پشاور میں پروٹیسٹ ہوئے آج تک ایک پروٹیسٹ آپ نے 126 دن کا یہاں پہ کیا, ایک کارکن کے اوپر ایف آئی آر کٹی ہے, ہمارے سب پہ کٹی ہوئی ہے. آپ کو وہ تو پورا من افتخار صاحب کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا گیا تھا اس پہ. افتخار صاحب کو وہاں گولی چلی تھی, مرا تھا, ان کے اے این پی کے آفس سے گولی چلی تھی, اس کے اوپر تھا. ایک منٹ ٹھہر جائے, میں یہ کلیئر کروں, واضح کروں. دیکھیں ہم نے 126 دن کا پروٹیسٹ کیا, ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا. میرے پہ ایف آئی آر, شاہ محمود پہ, جہانگیر ترین پہ, اسد, ہم 100 لوگوں پہ ایف آئی آر کاٹی ہیں, لوگوں کو جیلوں میں ڈالا. ہم نے تو کوئی غلط کام نہیں کیا. اور اس بار بھی ہم کوئی غلط کام, اگر میں 10 لاکھ لوگ اسلام آباد میں لے کے آ رہا ہوں, کیوں؟ کیونکہ ایک ملک کا پرائم منسٹر اربوں روپے کی چوری میں پکڑا جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو احتساب کے لیے نہیں دیتا. اور 7 مہینے کے بعد, یہ نہیں کہ آئس لینڈ کے اندر جب ان کے پرائم منسٹر کا پیناما میں نام آیا, دوسرے دن لوگ سڑکوں پہ نکلائے تھے, ان کے اوپر کسی نے گولی نہیں چلائی, کوئی ڈنڈے نہیں مارے, کوئی جیلوں میں نہیں ڈالا, اس نے ریزائن کیا. تو ہم کوئی, مجھے بتائیں, ہم کوئی اللہ کی کوئی مخلوق, ہم کوئی کمی ہیں, ہم کیا ہیں, ہم کوئی غلام ہیں ان کے؟ یعنی ہم اگر اپنا ایکسرسائز کرتے ہیں رائٹ, ڈیموکریٹک رائٹ, ہمیں ڈنڈے مارتے ہیں. سے ڈیموکریٹک رائٹ آپ کا پروٹیسٹ کا ہے, لاک ڈاؤن کا نہیں. وکیل بھی کاشف لسن ٹو می, اگر 10 لاکھ لوگ, 5 لاکھ لوگ اسلام آباد آ گئے نا, آپ مجھے بتائیں کس راستے سے آئیں گے؟ گاڑیاں آئیں گی 5 راستے کیسے کھلیں گے؟ 5 لاکھ ساری رات یا 3 دن تو نہیں بیٹھے رہیں گے نا, وہ واپس بھی چلے جائیں گے. اگر وہ 5 لاکھ لوگ کہیں, ڈیمانڈ کرے, اور لیجیٹمیٹ ڈیموکریٹک ڈیمانڈ ہو کہ ایک آدمی جرم میں پکڑا گیا اور آپ کا پرائم منسٹر ہے, آپ کو پتا ہے کہ جب آپ کا پرائم منسٹر کرپشن میں پکڑا جاتا ہے, ہل جایا کرتی ہیں, آپ ملین مارچ ویسے کرتے ہیں. مجھے ایک منٹ ٹھہرے, جب لندن کے اندر عراق وار کے خلاف میں ان لوگوں کے ساتھ تھا, لندن چھوڑے, لندن کے ارد گرد علاقے سارے سیل ہو گئے تھے, سارا لاک ہو گیا تھا. جب لوگ نکلے بھی گیا تھا نا سر, شام کو کھل بھی گیا تھا نا, اگلے دن دفتر نہیں, وہ کھل گیا تھا لیکن لاک ڈاؤن تو ہو گیا تھا نا. میں لاک ڈاؤن کی ڈیفینیشن کے اوپر ہم پھنس گئے. یہ ایک بڑا کرٹیسزم آپ کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کے اوپر, جو یہاں بنی گالا بیٹھی رہی نہ ورکروں کے ساتھ تھی, ادھر جب آپ کے یوتھ کنونشن کے اوپر وہ شاہ صاحب کھڑے دیکھ رہے ہیں, اسد عمر کھڑے دیکھ رہے ہیں, ایک پولیٹیکلی آپ کے لوگ چاہتے ہیں کہ میرا لیڈر میرے ساتھ ہو, اگر ہمیں مار پڑ رہی ہے تو میرے ساتھ کھڑا ہو, کہیں دیکھ نظر تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ کلیشنکوف اٹھا کے کوئی ریمبو بن جاتے ہیں, ڈنڈے مارنے شروع ہو جاتے. وہ پولیس تھی ادھر, اتنی زیادہ پولیس, اچھا ان کو پتہ ہی نہیں تھا, وہ بیچارے, اچھا دفعہ کہتے تھے دفعہ 144, اور وہ اندر ہو رہا تھا, 144 لگتی نہیں تھی, کوئی ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا کہ کریں گے. اور جو انہوں نے عورتوں سے کیا, اور پھر جھوٹ بولا آ کے کہ جی وہ عورت نے پتہ نہیں کوئی پولیس والی کو کیا. آپ پوری ویڈیو اٹھا کے دیکھیں, آدمیوں نے, پولیس والوں نے, ہر کوئی اپنی مرضی کی ویڈیو دیکھ رہا ہے, اس نے شروع ادھر سے کی ہے ویڈیو, جدھر سے وہ شوٹ کر رہی ہے اس کو. ایک بریک کے بعد خان, لیکن کاشف ایک منٹ, میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں, اگر اس ملک نے ترقی کرنی ہے, اگر اس ملک کے لوگوں نے اصل جمہوریت سمجھنی ہے, تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ ان کے رائٹس کیا ہیں. یہ ایک جمہوریت کے اندر لوگوں کا رائٹ ہے, یہ فنڈامنٹل رائٹ ہوتا ہے کہ اگر ایک ناانصافی ہو اور ادارے آپ کو انصاف نہ دیں, اور سپریم کورٹ کہے کہ ادارے فیل ہو گئے ہیں, سپریم کورٹ نے نیب کو بلا کے کہا سر آپ نے کون سا ادارہ ٹھیک کرنے کے لیے اپنا اپوزیشن کا کردار ادا کیا؟ پہلے ٹھہر جائے, پہلے بات سنیں. لوگوں کو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ آپ کو ادارے انصاف نہ دیں, اور سپریم کورٹ کا ادارے انصاف نہیں دے رہے. ایک مجرم آ کے بیٹھ جائے, اداروں پہ قبضہ کر لے, اور آپ کو کہے کہ آپ بھیڑ بکریوں کی طرح, اگر آپ ادارے بھی انصاف نہ دیں, آپ پروٹیسٹ کریں تو آپ کو جانوروں کی طرح ماریں اور جیلوں میں ڈال دیں, اور ہم کہیں کہ جی یہ ٹھیک ہے, یا ہم ایکسیپٹ کر لیں. یہ غلام قومیں کرتی ہیں, آزاد قومیں نہیں کرتی ہیں ایسے. لیکن اگین آپ کا لاہور میں آپ نے پروٹیسٹ کیا, ریلیز کی, رائے ایونٹ کا کیا, ان کا یہ ماننا ہے کہ آپ جتنے مرضی پروٹیسٹ کریں. آپ نے کل اپنا پروٹیسٹ کیا, آپ نے جلسہ کیا, وہ کہتے ہیں جلوس کریں, جلسہ کریں, لاک ڈاؤن کی بات نہ کریں. بریک کے بعد خان صاحب, یہ ادارے کس طرح ٹھیک ہو گئے اس ملک میں؟ نہ کریں مطلب کہ 10 لاکھ لوگ نہ لے کے آؤ, یہی مطلب تھا نا. نہیں, اور کل تو ہم تو کل ایک سیلیبریٹ کر رہے تھے بائی دی وے, اور ہمیں عدالتوں نے اجازت دی تھی, انہوں نے نہیں اجازت دی.
لاہور ہائی کورٹ نے اجازت دی, اسلام آباد ہائی کورٹ نے اجازت دی, سپریم کورٹ نے اجازت دی. And that's a democratic right also. تو Nobody can question that. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اجازت تو اس کی بھی تھی 10 لاکھ لوگ لانے کے لیے, وہ تو لاہور ہائی کورٹ نے اجازت دے دی تھی. انہوں نے ہمیں یہ نہیں انہوں نے کہا قانون نہ توڑنا, ہم اگر پیسفل پروٹیسٹ کریں ہم قانون نہیں توڑ رہے. ٹھیک, ایک بریک کے بعد خان صاحب, یہ ادارے ٹھیک کرنے میں کس طرح ٹھیک کریں؟ اس ملک میں جو پچھلے کچھ دنوں کا گلیئرنگ فیکٹ ایک سامنے آیا کہ ادارے کام نہیں کر رہے, چاہے وہ پارلیمنٹ ہے آپ کی, نیب آپ کے سامنے, ایف آئی اے, ایف بی آئی, یہ تمام وہ ادارے جو ایفیکٹولی ڈی جنریٹ کر گئے, وہ حکومتوں کے خلاف, طاقتور آدمی کے خلاف نہیں چلتے. وہ جو ہیں ادارے, بیوروکریسی, پولیس, اس کی حالت آپ خود میرا خیال ہے کہ پچھلے 6 مہینے سال سے, ہاؤ ٹو کریکٹ اٹ, ہاؤ ڈو یو پلے اے پارٹ ان کریکٹنگ دیٹ؟ بریک کے بعد ناظرین, اپوزیشن کے طور پہ کیا کر سکتے ہیں آپ اس پہ؟ ویلکم بیک ناظرین. خان صاحب, یہ بحث آپ کی اور میری کافی عرصے سے رہی بھی ہے ویسے, کہ ایز اپوزیشن لیڈر آپ کیوں نہیں جا کے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہتے کہ مائی ڈفرینسز ود نواز شریف سائڈ, پولیس, پٹواری, بیوروکریسی, عدالتیں فکس کرنے میں آئے, میں ہم اس کو ٹھیک کریں, کیوں نہیں ہو سکتا؟ کاش کئی دفعہ تو آپ نادانوں کی باتیں کرتے ہیں, یہ کیا بات؟ آپ ہمیشہ کہتے ہیں آئیڈیلسٹک بات ہے, بٹ وائی ناٹ؟ اب میں آپ کو بتا دوں, آپ میرے سے یہ پوچھیں کہ جدھر ہمیں کے پی میں موقع ملا ہم نے ادارے ٹھیک کیے یا نہیں. سب سے جو آپ نے یہاں دیکھا جس اداروں کو انہوں نے تباہ کیا ہوا ہے پولیس. آپ نے پولیس کا رول دیکھا یہاں, جو پولیس سے انہوں نے کروایا, جو انہوں نے پکڑ کے جیلوں میں عورتوں کے بال پکڑ رہے ہیں, یعنی یہ پولیس جو, اور کیا کر رہے ہیں لوگ, اپنا ڈیموکریٹک رائٹ یوز کر رہے ہیں, کوئی قانون نہیں توڑ رہا ہے. میرا گھر انہوں نے کیوں سیل کر دیا جناب, میں نے کون سا قانون توڑا تھا؟ پختونخوا میں دیکھیں, ایک مخالف کے خلاف ایف آئی آر نہیں ہے, ایک ہم نے, مجھے ایک بتائیں کہ ہم نے کبھی کسی کو لوگوں کو, مرکز میں کیوں نہیں؟ آپ پنجاب میں بھی اپوزیشن. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سینٹر میں پرابلم کیا ہے. سب سے پرابلم یہ ہے پارلیمنٹ. پارلیمنٹ کے اندر کیا ہوا, ایک طرف ہے نواز شریف, جن کے اوپر جن کی کوشش ہی ہے کہ ادارے نہ بنے, کیونکہ اگر ادارے مضبوط ہوتے ہیں نواز شریف کی کرپشن پکڑی جاتی ہے. اگر ادارے مضبوط ہوتے ہیں, جو سپریم کورٹ نے کہا ہے, بادشاہت ختم ہو جاتی ہے. اور کیسے مریم نواز بیٹھے پرائم منسٹر ہاؤس میں, کیسے حمزہ شریف چوڑا ہو کے چیف منسٹر بن کے پھرے پنجاب میں, کیونکہ بادشاہت تب ہوتی ہے جب ادارے نہیں ہوتے. نہ پارلیمنٹ فنکشن کرتی ہے پاکستان میں, نہ اس ملک کے اندر نیب کرتی ہے, نہ ایف بی آر کرتی ہے, نہ ایف آئی اے کرتی ہے, نہ اسٹیٹ بینک کرتا ہے. جو ریگولیٹری ادارے ہیں, پیمرا کے اوپر اپنا نوکر بٹھا دیا انہوں نے آگے. ٹھیک کیسے کریں؟ ٹھیک تب ہوگا جب اس ملک کے اندر, کیا خان صاحب میں آپ کو کر سکتے ہیں, میں آپ کو بتا دوں کیسے ٹھیک کرے. شوکت خانہ میں ادارہ ہے, کہ کیوں ٹھیک ہے, میرٹ ہے وہاں. عمران خان چیئرمین انٹرفیئر نہیں کر سکتا اس ہاسپٹل کی ورکنگ میں, ان کے جو قانون ہے وہ کوئی توڑ نہیں سکتا, کوئی سفارش نہیں کر سکتا. آج تک عمران خان نے ایک سفارش نہیں کی شوکت خانہ میں. 100 مریض ہوتے ہیں, صرف 15 لیتے ہیں دن میں, ایک سفارش نہیں کی, ایک آدمی بھرتی نہیں کروایا. آپ ایک قانون کے مطابق اداروں کو چلا دیں, اوپر میرٹ کے اوپر لوگ میرٹ لے آئیں, ادارے چل پڑیں گے. وہ میرٹ ہی نہیں آ رہا نا, لیکن بہت شکریہ. مجھے پتا اس کے اوپر مجھے یہ سمپل چیز یہ ہے, کرکٹ ٹیم ہے, آپ نے اگر کرکٹ ٹیم کو کامیاب کرنا ہے, آپ پاکستان کے بیسٹ کھلاڑی میرٹ پہ سلیکٹ کر لیں, وہ آپ کی بیسٹ ٹیم ہوگی. ہم ورلڈ کپ ایسے جیتے ہیں. آپ جب اداروں کے اوپر سفارشی بٹھا دیتے ہیں, آپ اداروں کے اوپر نیب پہ وہ بٹھاتے ہیں کہ خورشید شاہ اور نواز شریف مل کے نیب کا ہیڈ بناتے ہیں, وہ بٹھاتے اس لیے کہ ان کو نہ پکڑے, تو اس کے بعد ادارے ختم ہو گئے. بٹ آئی ایم سیئنگ ایز اپوزیشن, میرا کیونکہ وقت ختم ہو گیا, لیکن اس کے اوپر I want to discuss this in some other program کہ اپوزیشن کے طور پہ آپ کیا کوئی رول پلے کر سکتے ہیں؟ یہ کر تو رہے ہیں, سڑکوں پہ نکل رہے ہیں, یہ اپوزیشن کا تو رول ہے. بہت شکریہ خان صاحب. اجازت دیجیے ناظرین, اللہ حافظ.